بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشل۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان پر پاکستانیوں کی حکومت اور اقتدار نہیں، یہ کسی اور سیارے سے اتری مخلوق ہے جس کا نہ عوام کے ساتھ تعلق ہے نہ اس دھرتی کے ساتھ تعلق ہے۔ 10 دسمبر بدھ کا روز، آپ جانتے ہیں کل ملاقات کا دن تھا۔ حسب معمول ملاقات نہیں کرائے گی، حالانکہ معمولی بات ہے، ملاقات ایک رائٹ ہے۔ اتنا خوف ہے عمران خان کا، ملاقات نہیں کرائے گی اور وہاں بھاری نفری پولیس کی جمع کر دی گئی، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اور وہ ایک کیا کہوں، کسی کی شکل تو اللہ کی عطا کرتا ہے لیکن اس کے کرتوتوں اور سوچ کی وجہ سے جو لعنت برستی ہے چہروں پہ، وہ ایک لعنتی سا چہرہ فیصل واڈا، جسے میں کہتا ہوں وہ مجہول النسب سیاستدان ہے جس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں سے آیا۔ چلے یوں کہہ لیجئے کہ جو اسے لے کر آئے وہ اسے استعمال کر رہے ہیں۔ اس نے بہت خوف پیدا کرنے کی کوشش کی کہ اگر کوئی اڈیالہ گیا اٹھا لیا جائے گا، ملاقات نہیں ہوگی، بربریت ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ عمران خان کی محبت میں ان کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وہاں پہنچے، اور جب ملاقات نہ ہوئی تو ساری رات دھرنا دیا انہوں نے اس جگہ پر بیٹھ کے۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ دھرنا دینے سے کسی کا کیا بگڑتا ہے؟ نہیں، نظام ننگا ہوتا ہے اور نظام کے ساتھ نظام دین بھی ننگا ہوتا ہے۔ جو کچھ باقی لنگر لنگوٹ رہ گیا ہے وہ بھی اتر جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میرے ساتھ اتفاق نہ کریں، لیکن میں وقت سے پہلے آپ کو اندر کی خبر دے دیتا ہوں اور بعد میں اس کی تصدیق ہو جائے گی۔ یہ جو کچھ بھی اس وقت ملک میں ہو رہا ہے، جو پارا بڑا ہائی چلا گیا ہے، یہ باقاعدہ ایک اسکرپٹ کے تحت یہاں تک پہنچایا گیا ہے۔ میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ یہ نورا کشتی تھی۔ یہ ہم ابھی تک بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ شاید وہ شہباز شریف 6 دن غائب ہو گیا تھا، نواز شریف نے منہ بنایا ہوا تھا۔ ایسی کوئی بات، یہ اندر سے اس طرح ایک ہے کہ جس کے لیے کوئی مثال ایک ہونے کی، یکجا ہونے کی، یکجان ہونے کی میں آپ کو نہیں دے سکتا ہوں۔ یہ صرف نواز شریف کو تھوڑا سا ہمت دینے کے لیے، تھوڑا سا اس کا پبلک پرسپشن درست کرنے کے لیے یہ افواہ پھیلائی گئی تھی۔ ہاں، اگلا مرحلہ وہی لنڈن پلان 2 کا یہ تسلسل ہے کہ عمران خان کو فزیکلی برباد کر دیا جائے یا راستے سے ہٹا دیا جائے، پی ٹی آئی پر بین لگا دیا جائے، پی ٹی آئی کے نام لیواؤں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جائے، حرف غلط کی طرح مٹا کے رکھ دیا جائے پی ٹی آئی کو۔ یہ ہے وہ پروگرام۔ اسی لیے تو فیصل واڈا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کے منہ میں وہ کیسٹ لگا دیتے ہیں، اور انہیں یہ علم نہیں کہ فیصل واڈا جیسے لوگوں کو استعمال کرنے سے جو نقصان پہنچتا ہے، میں نہیں کہتا ملک اور قوم کو، نہیں، فوج کو، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ حقیقت کیسے چھپائیں گے آپ بچے سے بھی پوچھیں یہ سب کون کروا رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں یہ فوج کروا رہی ہے۔ فوج کرے کوئی نہیں، ماضی میں بھی ہمارے ساتھ یوں ہوتا رہا ہے، اس ملک کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ اگر فوج سمجھتی ہے کہ بھائی ہم بہتر چلا سکتے ہیں اس ملک کو تو پھر ٹھیک ہے، پردے میں چھپنے کی کیا ضرورت، آئیں ماشاءاللہ ڈکلیئر کریں اور ملک چلائیں۔ لیکن ایسے گھٹیا لوگوں کو قوم کے منہ لگاتے ہیں آپ، اس کا الٹا نقصان آپ کو جا رہا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جناب پارٹی پر بین لگ جائے گا، گورنر راج لگ جائے گا، -1 ہو جائے گا، -1 نہ ہوا تو پی ٹی آئی ہو جائے گا، اڑا دیے جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے، تن دیے جائیں گے، رگڑ دیے جائیں گے، سرما بنا دیے جائیں گے۔ یہ کیا ہے اس ملک کے اندر؟ کیا یہ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس میں ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے کہ ریاست پر سے عوام کا یقین تک اٹھ جائے؟ ادارے تو برباد ہو گئے، ادارے تو کبھی کے گئے، عوام بہت باشعور ہو چکی۔ مثالیں میں دوں شعور کی، وقت بڑا صرف ہو جائے گا، لیکن کمال کر دیا ہے۔ ایک فائدہ تو ہوا ہے عمران خان کے سیاست میں آنے کا کہ قوم کو باشعور کر کے رکھ دیا اس نے۔ اسی مجہول النسب کا کہنا ہے کہ عمران خان بند گلی میں بس پھنس گیا۔ کوئی بند گلی نہیں۔ ناظرین کرام، میں آپ کو اپنے علم اور اپنی خبر کی بنیاد پر اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ عمران خان جتنا آج ڈٹا ہوا ہے وہ ابتدا میں اس طرح نہیں ڈٹا ہوا تھا۔ جس طرح آج وہ اپنے موقف پر قائم ہے، شاید کل، یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روز بروز موقف کے ساتھ اس کی وابستگی، چونکہ اسے یقین ہے۔ جب اندر یقین کی روشنی ہو تو پھر یہ مصیبتیں ناظرین کرام کچھ بھی نہیں کہتے۔ اسے یقین ہے کہ وہ حق پر ہے، وہ سچ پر، اور جن لوگوں نے اس کا یہ حال بنا رکھا ہے طاقت کے زور پر، وہ ملک دشمن ہے، وہ قوم کے دشمن، گھٹیا لوگ ہیں وہ۔ اسی لیے وہ مسکراتا ہے۔ یہ کوئی 1.5 مہینہ پہلے مجھے کسی نے بتایا، کسی سے پوچھ کر، وہ جو جیل کا قاری ہوتا ہے، کہ سورہ یوسف پڑھتے رہتے ہیں عمران خان صاحب، سورہ یوسف پڑھتے رہتے۔ کبھی سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیے گا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ساری کی ساری وہ صورتحال جو عمران پر گزرے، تو اس کا یہ یقین کہ مصیبت اور راحت
یہ اللہ کی طرف سے اسے کون توڑ سکے گا؟ وہ ٹوٹے گا نہیں۔ میکسیمم کیا ہوگا؟ ناظرین کرام چلیے ذرا یہ دیکھ لیں، یہ بھی جو میں کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اس نے یہ بھی طے کر رکھا کہ کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا۔ 74 برس اس کی عمر ہے، ان کا خیال ہے کہ ہم رہیں گے، پتہ نہیں مہینے بھی کچھ رہتے ہیں یا نہیں، 10 سال کا پروگرام بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور عمران خان بھی تو اندر ہے، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے سب کچھ، وہ یہ بھی حساب لگا چکا ہے کہ 10 سال کے اندر میں چلا بھی جاؤں تو جو کام میں نے کرنا تھا وہ کر لے، وہ علامت بن جائے گا، وہ پڑھایا جائے گا یونیورسٹیز میں، جس طرح افلاطون اور ارسطو کو پڑھایا جاتا ہے۔ اور یہ جتنے لوگ ہیں جو آج اس کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں، ان کی نسلوں کو یہ قوم گناہ گار قرار دے۔ ناظرین اکرام، وہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے، اس کے لیے زندگی اور موت کا فرق وہ ختم ہو چکا ہے۔ تسلی رکھیے، آپ نہ بھی بولے اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ٹوٹ جائے گا، نہیں، اسے طے کر لیا میرے لیے میرا اللہ کافی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بس وہ وقت آ جاتا ہے، اللہ بندے کو اس مقام پر پہنچاتا ہے کہ اس آسرے، اس سہارے کو بھی ذرا چھوڑ، نفی کر۔ وہ قوم کا جو سلوک ہے اس کے ساتھ اس نے وہ بھی نفی کر دی، اس پر بھی وہ شکر ادا کرتا ہے کہ یا خدا مجھے اس شرک سے بھی تو نے بچا لیا کہ میں نے تیرے علاوہ کسی اور پہ اپنا تکیہ لگایا، قوم پہ، پارٹی پہ کیوں لگائے۔ اب وہ اس مقام سے آگے بڑھ چکا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا کہ میٹا فزکس کا وہ اس مادی وجود سے ورا ہو چکا ہے، اسے کیسے توڑ لو گے، اسے کیسے شکست دو گے؟ خواہش ہے ان کی، ان بوزنوں کی، ان گندے غلیظ بدبودار لوگوں کی کہ عمران اپنی پارٹی سے کہے کہ ٹھیک ہے جی، جا کر یہ فارم 47 والوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی سیدھی راہ نکالو، کبھی نہیں کہے گا۔ جو بیٹھنے کی کوشش کرے گا وہ پارٹی سے خارج البلد ہو جائے گا۔ لکھ لیجئے کہ انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، مقرر کہہ رہا ہوں، جب اس کے اندر روشنی ہو سچ کی، تو اس کے اندر تو سچ کے سورج ہے، منور ہے، تابہ ہے، روشن۔ اچھا، بہت قابل اعتراض چیزیں بھی یہ ٹک ٹاک پہ آتی ہیں۔ مجھے کسی نے کوئی چیز بھیج دی کل کہ قوی الجثہ شیر ہے، کوئی 10 گز لمبا، 2 گز اونچا، کوئی 1 گز کا اس کا منہ، 1.25 گز کی چھاتی، موٹی موٹی سلاحوں کے اندر وہ بند ہے، اتنی موٹی سلاحوں کے، اور باہر کوئی 70-80 کتے بھونک رہے ہیں۔ یہ کیفیت ہے اس وقت عمران خان کی، کتے بھونک رہے ہیں۔ یہ ٹٹر کیا ہے؟ یہ شکل دیکھے اس کی، خدا معاف کرے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بن مانس اور انسان کے درمیان کی چیز ہے، کوئی مکمل انسان نہیں بنا چہرے کے لحاظ سے، دماغی لحاظ سے تو ہے ہی کچھ۔ وہ کہتا ہے جی 1% بھی امید نہ کوئی رکھے عمران خان کی ملاقات کروائیں گے، تو بچوں ذرا وقت آنے، تیرے اوپر کسی اور نے نشانی لگائی ہو یا نہ ہو، میں نے تیرے اوپر نشانی لگا لی ہے ٹٹر، کچھ خدا کا خوف کر۔ عمران خان کی مخالفت میں منہ سے اس وقت لفظ نکالنا ایسے ہی ہے جیسے منہ اونچا کر کے کوئی تھوکے اور سیدھا واپس منہ پہ آ کے پڑے۔ آپ جیسے گھٹیا لوگوں کے ساتھ تو رومال رکھ کے گزرتا تھا، آپ کی خواہش تھی جب وہ اقتدار میں تھا یا آپ لوگ اپوزیشن میں تھے، خواہش تھی کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے۔ وہ کہتا ہے پہلے پرے کرو، بدبودار لوگ ہیں۔ تو اب بیٹھے گا وہ اس لیے کہ وہ مصیبت میں ہے، ہرگز نہیں۔ اس کا رب اس کی رہنمائی کر رہا ہے کہ ان کے قریب سے نہیں گزرنا، بھی جو ہوتا ہے سو ہو۔ باقی رہی بات کہ کبھی کبھی پارٹی کے اندر سے بریسٹر گوہر بیچارہ یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی ہم سسٹم کے اندر رہ کر کوئی راستہ، ان کا سیاسی تجربہ نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، سنسیئر ہیں وہ، تجربہ نہیں ہے، انہیں نہیں پتا کہ کس وقت کیا کہنا ہے، اور خاموش رہنے کا فن انہیں آتا کوئی نہیں ہے۔ اور عطا ٹٹر کا یہ کہنا کہ عوام نے عمران خان کا فوج مخالف بیانیہ مسترد کر دیا ہے، کوئی فوج کا مخالف نہیں ہے، وہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں۔ کون ہے جو اپنی فوج کا مخالف ہو سکتا ہے؟ ہاں، فوجی جنرلز جو غلط اقدامات کرے ان کی مخالفت تو جائز بنتی ہے۔ اس وقت قوم ڈٹ کر کھڑی ہے عمران خان کے بیانیے کے ساتھ۔ بیانیہ کیا ہے؟ کہ فوج کو اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے۔ کبھی دیکھا آپ نے بھارت کے خلاف بھونپو کی طرح منہ کھولے ہوتے ہیں، لیکن دیکھو کبھی کسی نے دیکھا ہے بیٹھے ہوئے ان کے آرمی چیف کو فارن ڈیلیگیشن میں جاتے، وزرائے اعظم اور صدور سے ملتے، ریاستوں کے سربراہوں سے ملتے، IMF سے ملتے؟ تو میں تو کہتا چلا رہا ہوں کہ پاکستان کا مقدر اس دن سنورنا شروع ہوگا جس دن فوج اپنی حدود کے اندر رہ کر ملک اور قوم کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے فرائض انجام دینا شروع کرے گی۔ نہیں تو پھر اللہ حافظ، ایسے ہی ہے، کوئی نہیں۔ کسی وطن میں پیدا ہوئے تھے، بے وطن پھر اس دنیا سے اٹھیں گے، اور کیا ہے۔ راستہ بتاتا چلا رہا ہوں، یہ 47 نمبر گدوں کو فارغ کر کے ان کے گھروں کو بھیجا جائے، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کروائے جائیں۔ بھائی ایک ہی راستہ ہے، یہ تو طے شدہ ہے، 2/3 میجارٹی تو چھوٹی چیز ہے، ایک دفعہ وہ آئے گا، اسے آنے دے عمران خان کو، دیکھے یا تو ملک سنورے گا، تو یا پھر یہ لوگ جو دل میں بسائے بیٹھے ہیں عمران خان کو، انہیں اپنے دل سے تصویریں نیچے اتارنی پڑیں گی۔ تو فیصلہ تو عوام کریں گے، اس طرح تو روز بروز وہ مقبول ہو رہا ہے۔ اور ناظرین اکرام، ان کا المیہ، ان کا درد، ان کا سول، ان کی پیڑ وہ یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت میں کمی نہیں آ رہی، تو اسے غدار قرار دے کر آپ کمی کر لیں گے، اس کی مقبولیت میں اور زیادہ محبت بڑھے گی، لوگوں محبت کے ساتھ رحم، ترس وہ بھی جڑ جائے گا۔ پہلے تو عقیدت، اور یہ جو ہائی اسکول سے نکل کر بچے جا رہے ہیں ہر سال
اور 16 سے لے کر 18 لاکھ تک نئے ووٹر ہر سال پیدا ہو رہے ہیں، وہ سارے کے سارے عمران خان اس دنیا سے چلا بھی جائے تو وہ اپنا ووٹ استعمال کریں گے ہر ایسے شخص کے خلاف جس نے اس عہد میں عمران خان کے خلاف زبانی یا عملی طور پر ایک قدم بھی اٹھایا ہے۔ یہ تو ہے حقیقت۔ اس حقیقت کا تو سامنا کرنا پڑے گا، جیسے کسی کو سورج پسند ہو یا نہ ہو، جب وہ نصف النہار پر چمکتا ہے تو سب کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ سورج ہے۔ اتنی بڑی ہی صداقت ہے کہ عمران خان اس وقت پاکستان کا مقبول ترین رہنما ہے۔ یہ نواز شریف لوگ کلی کرتے ہیں اس کا نام لینے کے بعد کہ زبان پلید ہوگی، یہ بی بی ٹک ٹاکر سب ہارے ہوئے، بار بار کہہ رہا ہوں ہارے ہوئے، اور نہ کوئی شرم، نہ کوئی غیرت، نہ کوئی حیا۔ اب یہ جتنے آئی ایس پی آر، اور چونکہ یہ خرید و فروخت بہت اچھی کرتے ہیں، وہ کون سے اپنی جیب سے کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کا اور میرا ہی پیسہ ہے لوٹا ہوا، جس سے یہ صحافیوں کو خریدتے ہیں، انہیں استعمال کرتے ہیں۔ یہ مجیب الرحمان شامی دیکھیں نا واردات کہ جی شامی صاحب اب ہونا کیا چاہیے، وہ دیکھیں جی باللہ جو ہے وہ سیاست کے اندر جو ہے ڈائلاگ ہی آخری راستہ ہوتا ہے۔ خان صاحب کو 2 قدم پیچھے آ کر اب اپنے لیے سپیس پیدا کرنی ہوگی، خدا کا خوف کرو۔ اتنا کہہ کر یہ آئی ایس آئی، ایم آئی ایس پی آر ان کے رجسٹروں میں اپنا نام گڈ بک میں لکھوا لیتے ہیں، کچھ بینیفٹس وہاں سے لیتے ہیں اور بہت سے بینیفٹس اٹھاتے ہیں وہاں سے جاتی عمرہ سے۔ اسی مجیب الرحمان شامی کو میں نے دیکھا ہوا ہے، دفتر جایا کرتے تھے آج سے 50 برس پہلے، 1 کمرے کا دفتر، خود ایک رم کاغذ سے میں نے مونڈے پہ ڈال کر لاتے ہوئے دیکھا ہے، رکھتے ہوئے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسے ارب پتی کیسے ہوا ہے؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ضیاء اللہ جسے قبضہ کیا، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی، غیر منتخب افراد پر مشتمل مجلس شورا بنائی، اس کا پہلا اجلاس تھا، اسے بھی بلوایا گیا ہوا تھا، صحافی بلوائے ہوئے تھے، یہ گیلری میں تھا۔ تو جب پچھلے دروازے کے راستے جنرل ضیاء الحق اندر داخل ہوا تو یہ کھڑا ہو گیا مجیب الرحمان، او اسلام کے بطلے رشید، مخاطب کر پتہ نہیں صرف اللہ کی کرسی پر اسے نہیں بٹھایا، باقی سارے القاب دے۔ تو مجھے پتا چلا کہ بعد میں مجھے کس نے بتایا، یہ بھی بتا دوں، مجھے بتایا میجر جنرل راحت لطیف تھے، کیونکہ وہ وہاں موجود تھا، دوست تھا، چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا جنرل ضیاء الحق۔ تو جنرل ضیاء الحق نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی مجیب الرحمان شامی، یہ زندگی نام کا ہفتہ روزہ رسالہ نکالتا ہے، پیپلز پارٹی کے بہت خلاف لکھتا رہا ہے۔ تو بس پھر کرم شروع ہو گئے۔ منا منیب کہتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں رہ گیا جی عمران خان کے پاس، اب صبح ہو گیا کہ شام گیا، اب عمران خان کو معذرت کر کے اپنے سابقہ رویوں پر یعنی معافی مانگ کر سپیس مانگنی پڑے گی کہ آؤ میرے ساتھ بات کرو۔ ایسی بک بک آپ اخباروں میں لکھی ہوئی بھی پڑھیں گے اور یہ زبانی بھی لگے رہیں گے۔ اس کی وجہ سے باقاعدہ طور پہ انہیں ایڈوائسز ملتی، وہاں ساری رات کام ہوتا ہے، پھر صبح انہیں پرچیاں دی جاتی ہیں کہ بھئی یہ پیٹرن ہے، اس پیٹرن کے اندر آپ نے لکھنا ہے، اس پیٹرن کے اندر آپ نے بولنا ہے، یہ کنوے کرنی ہے بات عوام کے اندر، یا یہ افواہ پھیلانی ہے عوام کے اندر۔ کیا میں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ، تاکہ لوگ مشتعل ہوں اور پھر راستہ صاف کیا جا سکے، جواز بنایا جا سکے، گورنر راج لگایا جا سکے کے پی کے میں۔ پھر اس کے بعد ادھر بھی ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی۔ ان قریب آپ یہ شہباز، نواز، بی بی ٹک ٹاکر، یاسر زرداری، یہ سب کا بوریا بستر آپ لپٹتے ہوئے دیکھیں گے۔ وہ بات جو میں نے کہی ہوئی ہے کہ میرا وجدان مجھے کہہ رہا ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو قدم بھی اٹھاتے ہیں ان کے خلاف جاتا ہے۔ ہم تو عوام میں انتظار کیجئے ناظرین اکرام، مایوس ہونے کی قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں۔ اتنا ظلم ہو، اسے کہتے ہیں ات، اور ات خدا دا ویر ہوندا ہے ناظرین، اخیر ہو چکے ہیں۔ بڑے بڑے غلیظ گھٹیا ظلم و استبداد سے بھرے ادوار دیکھے، لیکن یہ نہیں دیکھا، کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ ہوگا۔ ملاقات نہیں ہوئی، کوئی ایسی بات نہیں، اس میں بھی اللہ کی کوئی اور صبر کا امتحان لینا ہوگا اللہ نے اس سے۔ عمران خان سے کوئی کمی رہ گئی ہوگی جو اس نے پوری کرنی ہوگی، میں تو اس نظر سے دیکھتا ہوں۔ اپنی جد و جہد جاری رکھے۔ اصل سوال یہ ہے کہ قومی تاریخ کے اتنے اہم موڑ پر اور اتنی بڑی لڑائی کے موقع پر آپ کس طرف کھڑے ہیں، کس کے طرفدار ہیں، کس کی دف ہے، یہ میٹر کرتا ہے ناظرین کرام۔ جڑے رہیے عمران خان کے ساتھ، اثاثہ ہے وہ، اللہ تبارک کی طرف سے اتارا گیا گفٹ ہے وہ، اور امید رکھیے کہ عنقریب وہ آپ کے درمیان ہوگا انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اگر سہولت میسر رہی تو۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔